بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایہا الناس، اے تمام لوگو، اتقوا ربکم، ڈرتے رہو اپنے رب تعالیٰ سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ سورۃ الحج کی پہلی آیت۔ اس میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے خطاب فرمایا ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں جس میں صرف ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور بعض آیات ایسی ہیں جن میں تمام بنی نوع انسان سے خطاب ہے، اے تمام انسانوں، تمام لوگوں۔ ان میں یہ آیت بھی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے تمام لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور تمہارے بعد آنے والوں کو بھی اس نے پیدا کرنا ہے۔ تو جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا ہے، تو جو مارنے والا ہے وہی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ انسانوں کے بنانے میں، پیدا کرنے میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، اور انسانوں کے مارنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر تمام انسانوں کو قیامت برپا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کائنات کے بنانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کائنات کے چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کائنات کو تباہ و برباد کر کے قیامت برپا کرنے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر طرح کے عیب سے، نقص سے، کمزوری سے وہ پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ اس لیے فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، تمہیں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے، وہ ذات والا صفات ہے کہ جس مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات کو بنایا ہی، اور بنایا کس کام کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے تخلیق فرمایا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی خالصتاً توحید پر مبنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ تو جو انسان بنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اور پھر اس کو انعامات سے بھی نوازیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور عبادت سے منہ موڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو حقوق اللہ میں سب سے اولین خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ عبادت میں تین چیزیں آتی ہیں جس کا تذکرہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو ہمیں نماز سکھائی اس نماز کے الفاظ میں ہے جسے ہم التحیات کہتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یعنی التحیات للہ، میری تمام زبانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کم ہو اور غیر اللہ پہ اعتماد زیادہ ہو۔ تو زبان سے کوئی ایسا لفظ یا جملہ نہ نکلے جس سے اللہ رب العزت کے طاقت اور اختیارات میں کمزوری نظر آئے اور غیر اللہ میں کسی نبی ولی کے اختیارات میں وہ طاقت زیادہ نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ سے تو وہ کام نہیں ہو سکا، ہم نے اللہ کو بڑا کہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نے کسی بزرگ کو کہا تو اس نے زور زبردستی سے اللہ تعالیٰ سے وہ کام کروا لیا، یعنی پریشر ڈال کے، دباؤ ڈال کے۔ تو اب ہم ہمیشہ اسی بزرگ کا وسیلہ ڈال کے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹالتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ زبانی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ تو خالصتاً زبانی باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کوئی لفظ یا جملہ ایسا نہ نکلے جس میں شرک کا شک بھی پایا جاتا ہو۔ پھر فرمایا والصلوات للہ، تمام قسم کی میری بدنی باتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی جتنے ارکان ہیں نماز میں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، تو ان میں سارے کے سارے جسم کے اعضاء جب بھی ادباً عقیدتاً عبادتاً کسی کے سامنے نیاز مندی سے پیش ہوں، چاہے قیام ہو، چاہے رکوع ہو، سجدہ ہو، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں، احترام کے طور پہ کسی کے سامنے با ادب بیٹھنا، با ادب کھڑا ہونا، احترام کی نیت سے، وہ الگ چیز ہے۔ عبادت کے ذہن سے اور عقیدہ کے ذہن سے کسی کے سامنے ایسے قیام کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی زندہ ہو یا کوئی مردہ ہو، یا کسی کے سامنے دو زانو ہو کے اس انداز سے بیٹھنا کہ اگر میں ایسے نہ کیا تو شاید میرے کوئی نقصان ہو جائے گا، یا اگر میں ایسے بیٹھوں گا تو اس سے مجھے کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل ہوگا، تو اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، چاہے وہ سامنے زندہ ہو یا کوئی مردہ ہو۔ تو عبادت کے نگاہ سے کسی کے سامنے بیٹھنا یہ بھی شرک ہے، یہ جسم کی عبادت ہے، اور یہ جسم کی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی میری زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے اور میری عملی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ اور تیسرا طریقہ ہے مال کے ذریعے، پیسے کے ذریعے عبادت کرنا۔ اور مال کے ذریعے کیا ہے کہ جب بھی خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اپنے دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنی پوجا کرانے کے لیے نہیں، یا کسی کی پوجا ہوتے ہوئے اس میں تعاون کرنے کے لیے نہیں، کسی کے دربار شریف، مزار شریف یا کسی پہ بت کے سامنے یا قبر، صنم، حجر کے سامنے، چاہے کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، دیگیں چڑھانا، یہ غیر اللہ کے نام کا ہو جائے گا۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ جو ہو جائے گا وہ بھی شرک ہوگا، اور مال کے ذریعے کیا ہوا شرک بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ مالی طور پہ بھی عبادت ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی کی تو وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود آپ فرمایا، میرے محبوب آپ اعلان، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي
للہ رب العالمین لا شریک لہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری زندگی، میری موت تک کے سارے کام، میری نمازیں، میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میری مالی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، میری قولی عبادتیں اور میرے مال کے ذریعے کی ہوئی قربانیاں بھی صرف للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے، اور سب سے اول اعلیٰ ترین اس عقیدے پہ قائم رہنے والا وقت کا نبی ہوتا ہے، باقی سب ان کے تابع ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توحید کا عقیدہ ہمیں سکھایا ہے، اسی میں سارے انسانوں کو خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور یہاں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام انسانوں اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرنا، وگرنہ اللہ بڑی سخت سزا دیں گے، کیونکہ مشرک سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اتقوا السبع الموبقات، جو تباہ کر دیتی ہیں انسان کے اعمال کو، نیک اعمال کو بھی۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے یہی کی، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور بھی کئی ایک باتوں میں، کئی ایک موقعوں پہ فرمایا کہ تمہیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں، اختیارات میں، قدرت میں کسی کو شامل نہیں کرنا۔ نہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنی ہے، نہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ملا کے کسی اور کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو حصے دار نہیں بنانا، پائی وال نہیں بنانا، شامل نہیں کرنا، شریک نہیں کرنا، ساتھی ساجی نہیں بنانا، نہ اس کے ذات میں یا نہ صفات میں۔ تو قل هو اللہ کا بھی یہی معنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد۔ اللہ رب العزت نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نکلا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی دوسری ذات بن نہیں سکتی، تو پھر نور من نور اللہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے نور میں سے نور کیسے نکل آیا؟ جب اللہ تعالیٰ کا بیٹا کوئی نہیں، اللہ کا باپ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا بھائی کوئی نہیں، رب تعالیٰ کا پوترا کوئی نہیں، اللہ کی نسل نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، تو پھر نور من نور اللہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے نور میں سے نور کیسے نکل سکتا ہے؟ تو یہ بھی شرکی عقیدہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی صحابی یا کوئی آل پاک میں سے، اہل بیت میں سے اللہ کے نور کا حصہ ہے، اس نے بھی اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھی شرک شامل کر دیا، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، ہیبت سے، قوت سے، اس کے عذابوں سے، اس کے غضب سے اور اس کے غصے سے ڈرو۔
اس کی ذات میں صفات میں کسی کو حصے دار مت بناؤ. ڈرتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ کا نام کیسے لکھا؟ الف لام لام ہا. الف کو بنایا کیسے ہے؟ لکھا محمد. لام کے اندر کیا لکھا ہے؟ علی. پھر لام کے اندر کیا لکھا ہے؟ حسن. پھر کیا لکھا ہے؟ حسین. پھر کیا لکھا ہے نیچے ایسے گلائی میں؟ فاطمہ. تو یہ 5 تن پاک لکھ کے تو شو کیا جا رہا ہے، ظاہر کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا نام. کہ اللہ بھی بنتا ہے تو ان 5 تن پاک سے بنتا ہے. انا للہ و انا الیہ. جب یہ 5 تن پاک دنیا میں آئے نہیں تھے اس وقت اللہ کیسے بنتا تھا؟ ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کوئی وجود نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے روپ میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت بڑی غلط فہمی ہے شیطان ابلیس کی طرف سے ایسے لوگوں کو جو اس عقیدت کے رنگ میں عقیدہ خراب کر رہے ہیں. 5 تن پاک کی شان بہت ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ ذرہ برابر بھی شمولیت نہیں رکھتے ہیں. اللہ شہنشاہ ہے اور باقی سارے اس کے در کے فقیر ہیں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس بولا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام انسانوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم تک سارے کے سارے انبیاء بھی انسان ہیں اور اللہ رب العزت کے در پہ جھکنے والے ہیں. اللہ کا دروازہ ہی کھٹکھٹانے والے ہیں، اللہ کا در ہی دکھانے والے ہیں. سارے انسانوں کو اللہ کے در پہ جھکانے والے ہیں. کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری پوجا کرو، ہماری عبادت کرو، ہمارا وسیلہ ڈال کے دعا کرو. آقا علیہ السلام نے اللہ کا در دکھایا. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا بہت ہی بے قراری میں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کاؤنٹ کیا ہے وہ بھی یہی تھی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. شہنشاہ لم یزل لا یزال لجپال عرش والے اللہ رب العزت اللہ جل وعلا ساری کائنات کا داتا و غوث الاغیاث تو ہے. میں اس وقت مجبور ہوں لاچار بے بس تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے نیاز مندی سے بھیک مانگ رہا ہوں. میں فقیر ہوں لاجپال عرش والا. تو یہ کہنا یہ کوئی انسان کی شان میں کمی نہیں ہوتی بلکہ شان میں اضافہ ہوتا ہے. جو سب سے اعلیٰ دربار کا فقیر بن جائے اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا. تو یہاں میں یا ایھا الناس بولا کہ اے تمام انسانوں اللہ سے ڈرو، اللہ کے در کے منگتے فقیر بنو. اور جو اللہ کے در کا فقیر ہے اسے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی ہے. نماز میں ہم یہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا رب تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے رہیں گے مرتے دم تک. یہی عقیدہ ہے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، مرتے دم تک تجھ سے ہی مدد مانگیں گے.
تیرے علاوہ نہ کسی کی عبادت ہوگی، نہ جانی، نہ مالی، نہ قولی، نہ فعلی، نہ عملی، کسی لحاظ سے بھی غیر اللہ کی عبادت بھی نہیں، غیر اللہ سے غائبانہ مدد بھی نہیں مانگی جائے گی۔ ہاں سامنے اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی کسی کا تعاون کر سکتا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، نیک سے نیک بننے کے کاموں میں، کسی کو مسئلہ بتانے سمجھانے کے کاموں میں، کسی کو دین پڑھانے دین سکھانے کے کاموں میں، یا کسی کے ساتھ جسمانی طور پہ مالی طور پہ امداد کرنے کے کاموں میں، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے یا تمہارے بس میں ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تو وہ تعاون کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ مثلا کسی مریض کو دوائی لا کے دینا، یہ اس کے ساتھ تعاون ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانا، ڈاکٹر صاحب سے یہ کہنا جی اس کو دوائی دو، یہ تو تعاون ہے۔ اور اگر کوئی حکیم سے ڈاکٹر سے یہ کہے جی اس کو آرام دو، اس کو شفا دو، تو یہ جہالت ہے۔ کسی بھی زندہ انسان نیک ہو، جسے نیک سمجھتے ہو، اس نیک زندہ انسان کے پاس خود اپنے آپ کو جا کے پیش کرنا، جی ہم گناہ گار ہیں، ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہم بیمار ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں شفا دے دے، ہم بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، بے نماز ہیں، بے پردہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلے حل کر دے۔ اور اگر اس سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں آپ اولاد دے دیں، آپ ہمیں خود آپ شفا دے دیں، یا آپ ہمیں رزق دے دیں، تو یہ دعا نہیں، یہ نادانی ہے، جہالت ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد کی کمی ہے، اللہ کے اوپر عقیدے کی کمی ہے۔ یہ تعاون نہیں ہے، یہ استعانت ہے، اور استعانت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہ تو خود اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہیں کیا دیں گے؟ ان سے صرف دعا کرائی جا سکتی ہے، اور بہترین ذریعہ دعا کرانے کا وہ کون ہے؟ ہر بندے کے گھر میں جو بزرگ ترین شخصیات ہیں نا، ان سے دعا کراؤ، دادا ابو کے روپ میں، دادی امی کے روپ میں، نانا ابو کے روپ میں، نانی امی ہے، ابو جان ہیں، امی جان ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے لیول کے لوگ ہیں، تمہارے ساس صاحبہ ہیں، تمہارے سسر صاحبہ ہیں، بچوں کے نان کے ہیں، بچوں کے داد کے ہیں، وہ جو بزرگ ہستیاں ان میں سے کوئی نمازی ہے، نیک ہے، رزق حلال کھانے والا ہے، اس سے دعا کراؤ۔ وہ دعا 7 ملک پار کر کے، 7 شہر پار کر کے، دوسری دنیا میں جا کے کسی پیر سے دعا کرانے سے بہتر ہے ان سے گھر میں ہر روز دعا کراؤ، ہر روز دعا ہوگی، اللہ قبول فرما لیں گے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ شرک چھوڑ دو، بے ایمانی چھوڑ دو، غداری چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو، بغاوت چھوڑ دو، سرکشی چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، رب تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو، رعونت چھوڑ دو، غرور چھوڑ دو، اور سود چھوڑ دو، حرام خوری چھوڑ دو، حرام کاموں کو چھوڑ دو، شراب نوشی چھوڑ دو، اور پھر زناکاری بدکاری کے سارے راستے بند کر دو۔ اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جس راستے کے اوپر چل کے تمہیں شیطان دوسرے گمراہ راستے پہ لے جا رہا ہے، برائی کے رڈے پہ لے جا رہا ہے، اس راستے پہ چلنا ہی چھوڑ دو، اس راستے پہ جانا ہی چھوڑ دو۔ اللہ سے ڈرو، وگرنہ اگر برے راستے پہ چلتے چلتے موت آ گئی تو وہ راستہ تمہیں جہنم میں گرا دے گا۔
زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑی خوفناک، خطرناک، ہولناک شے ہے۔ دنیا میں زلزلے آتے ہیں عارضی طور پہ، مکانوں کے مکان گر جاتے ہیں، بلڈنگوں کی بلڈنگاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور شہروں کے شہر اجڑ جاتے ہیں، ملکوں کے ملک تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے ہیں۔ قیامت کا زلزلہ وہ ہے پوری کائنات ہی تباہ ہو جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ دنیا میں زلزلہ آتا ہے، چند سیکنڈ کا، چند منٹ کا، رک جاتا ہے۔ قیامت کا زلزلہ آنا ہے، رکنا ہی نہیں جب تک ہر شے تباہ نہیں ہو جاتی۔ بڑے بڑے ٹاور گر جائیں گے، بڑے بڑے پہاڑ، یوم تکون السماء کالمہل۔ آسمان کا کیا ہوگا؟ آسمان اتنا موٹا، 500 سال کی مسافت والا، تیل کی تلچھٹ کی طرح، تیل کی تیز دھار کی طرح، ایک شیشے کی طرح اتنا باریک ہو جائے گا کہ وہ اپنا وزن ہی ختم کر دے گا۔ پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ روئی کے ذرات کی طرح اڑ رہے ہیں، وزن ہی ختم ہو گیا۔ زمین کا کیا ہوگا؟ زمین ساکن ہی نہیں ہو رہی، تھر تھر کانپ رہی ہے۔ کوئی شے کسی جگہ پہ اپنی جگہ پہ سٹے ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے۔ اور ایک پلیٹ میں چند دانے رکھ کے اسے ہلائی جاؤ ہلائی جاؤ، وہ اپنی جگہ پہ رہ ہی نہیں سکتے، کوئی ادھر گرے گا کوئی ادھر گرے گا۔ انسانوں کا یہ عالم ہوگا کہ زندہ ہونے کے باوجود کوئی جنگلوں کی طرف جا رہا ہے، جنگل والے شہروں کی طرف آ رہے ہیں، اور ایک خیبت ناک، خوفناک قسم کی آواز ہے جو تعاقب کر رہی ہے۔ اس آواز کی دہشت اتنی ہوگی، پہاڑ پھٹ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، انسانوں کے جگر دل پھٹ کے دماغ پھٹیں گے، اور یہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ یہ کوئی زلزلہ معمولی ہے؟ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی کئی ایک حالتیں ہوں گی، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ ایک کیفیت اگلی آیت میں بھی بیان ہوئی ہے، اس کی بھی کچھ مزید تشریح ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے بعد والے جتنے بھی معاملات ہیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ان آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور قیامت کے بعد جو حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے اس دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا کے کامیابی عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت خوفناک چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔